بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں ایک وڈیرا تھا، بے انتہا کنجوس۔ گاؤں میں کسی آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ بیوی کے لیے تیسرا کروانا ہے، اور ظاہر ہے پورے گاؤں کو دعوت دینی ہے، اور سارا گاؤں آئے اور کھانا کھائے تو دیگیں اتریں، کم از کم ایک بچھڑا تو چاہیے بھینس کا، یا ایک بھینس ہو جس کو ذبح کروں، گاؤں میں 200 300 400 لوگ ہیں تاکہ سب کھا لیں۔ اب بیچارہ اداس بیٹھا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب تھا، کروں تو کیا کروں، تیسرا آنے والا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ ایک میراثی گزرا۔ میراثی بڑے تیز ہوتے ہیں مانگنے میں، بات کرنے میں، ہاں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مزدور صاحب آپ پریشان کیوں؟ اس نے کہا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور تیسرا کروانا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، بچڑا کہاں سے لوں، گائے کہاں سے لوں؟ اس نے کہا گھبراتے کیوں، یہ وڈیرا جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اس زمین پہ اتنے بچڑے اتنی بکریاں کھڑی ہیں، جا کے بول دے ایک بچڑا تجھے دے دے۔ تو اس نے کہا وہ اتنا کنجوس، وہ اپنا بال بھی کسی کو نہ دے، اور تو بچڑے کی بات کر رہا ہے، کہ سارے گاؤں کو پتہ ہے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ تجھے مانگنا نہیں آتا، میں میراثی ہوں، تجھے بتاتا ہوں مانگا کیسے جاتا ہے۔ مانگنے کے لیے بندے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہنر چاہیے۔ 100 لوگ جاتے ہیں امام حسین کے پاس، کچھ کو 7 معجزے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولا کی اس کے ساتھ کوئی خاص دوستی ہے، کوئی بندے خاص طریقے سے مانگتے ہیں۔ قراتی کہتے ہیں میں امام رضا کے پاس گیا، میں نے ایک جملہ بولا جس سے مجھے یہ لگا کہ امام رضا مجھے عطا کر دیں گے، اور عطا کر دیا انہوں نے۔ تو آپ کے پاس مانگنے کا ہنر ہے کہ نہیں ہے، کہ خدا سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ پھر کیوں معصومی فرماتے ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتے؟ اللہ بھی دیکھتا ہے نا کہ مانگنے والا ایسے فارملٹی کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ سے اللہ اکبر چلا گیا۔ اب فارملٹی کی دعا یاد کی ہوئی ہے، اب یہ نہیں پتا دنیا کیا ہے، حسنات کیا ہیں، اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ جذبہ بھی اندر ہے کہ نہیں، عمل بھی اندر ہے کہ نہیں، محنت بھی ہے کہ نہیں، بس مانگے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ اللہم کل ولی کر حجت وسن پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس زبان چل رہی ہوتی ہے، دماغ کو پتہ نہیں ہوتا میں جو لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو میراثی نے کہا چلو میں تجھے بتاتا ہوں کیسے مانگا جاتا ہے، لے گیا اس کو۔ اب وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، وڈیروں کے پتہ ہے مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور زمینوں پہ کھڑا تھا، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور دیکھ رہا تھا اپنی زمینوں کو۔ تو اس نے دور سے بلند آواز سے اس مزدور کو لے گیا، اسے کہنے لگا تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا۔ اب جب آپ کی کہیں تعریف ہو نا، آپ کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں، برائی اور تعریف کہیں بھی ہو نا، آپ بزی بھی ہوتے ہیں نا آفس میں، کان آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تعریف ہو رہی ہے۔ خواتین کے اس میں کان بڑے تیز ہوتے ہیں، کہیں پہ کسی کی برائی ہو رہی ہو فوراً اچھا کیا ہوا، دور سے پوچھتی ہے کیا ہوا۔ تو غیبت سننے کی جو ہمیں عادت ہے، یہ فطرت انسان ہے، تعریف ہو اچھائی یا برائی فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا۔ اب وڈیرا سن رہے ہیں، کہا اچھا کہاں؟ فلاں گاؤں میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اس نے اتنے غریبوں کو گھر بنا کے دیے تھے۔ پھر کہنے لگا دادا تو اپنی جگہ، لیکن اس کا جو والد تھا، بابا تھا، وہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخی تھا۔ اچھا میرے باپ کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کہ وہ کیا ہوا تھا؟ کہ بس ہمارے یہاں مسئلہ ہوا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، زمین پھنس گئی تھی، اس کے والد نے اتنی فلاں کی مدد کی۔ اب سارا جھوٹ ہی بول رہا تھا، اسے بھی پتا تھا میرا دادا کنجوس تھا، میرا باپ بھی کنجوس ہے۔ اور اس نے کہا بھائی یہ جو وڈیرا ہے نا، اس نے دادا اور بابا سے بھی زیادہ سخاوت ہے، تجھے نہیں پتا یہ کتنا سخی ہے، جب بھی کوئی اس کے پاس جاتا ہے مجال ہے یا کسی کو واپس کر دے۔ اتنے میں یہ آ کے وڈیرے کے قریب کھڑا ہو گیا، سلام کیا، دعا لی۔ ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ وڈیرا صاحب یہ بیچارہ غریب آدمی پریشان ہے، بیوی اس کی مر گئی ہے۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس گاؤں میں اس وڈیرے جتنا سخی آدمی ہے، اس گاؤں کے بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اب وہ کیا بولے میں سخی نہیں ہوں، وہ کیا بولے میرا دادا سخی نہیں ہے۔ یہ سیاستدانوں کے پیچھے جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح تو مال نکالتے ہیں، جھوٹ بول کے مالک کی جیب خالی کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے؟ اس نے نہیں بادشاہ کچھ نہیں وڈیرے صاحب، ایک بچڑے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بس ایک بچڑا؟ چلو یہ بچڑا کھڑا ہے، لے کر چلے جاؤ۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کسی جھوٹے کو بھی جھوٹی تعریف میں سخی کہو، وہ سچ مچ سخی بن جاتا ہے، خدا تو ہے ہی سخی۔
وہ تو ہے ہی کریم. کتنا نادان انسان ہے جو سخی کو سخی نہیں بولتا، جو رحیم کو رحیم نہیں بولتا. تو یہ نیچر انسان ہے. تبھی فرمایا ایسے مانگو جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے. یہ دعائیں مذاق نہیں ہیں کہ بندہ اگر بارش کی دعا کرے تو خدا بادل برساتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ اگر بندہ 70 مرتبہ کسی مردے پر بھی سورہ حمد پڑھے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. پھر فرامین معصوم کا کیا ہوگا؟ تو یہ فرامی اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے جو میں مانگ رہا ہوں وہ کیوں مانگ رہا ہوں.